السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ لفظ لفظ اور سطر سطر دل و دماغ پہ خوف کا سکتہ بٹھاتی محر العقل غور فکر کہانی مجبوری۔ ٹونی گرے کو یقین تھا کہ نیلا آسمان، کھلا سمندر اور خاموشی مضطرب ذہن اور زخم خوردہ دل کے لیے محرم ثابت ہو گئے، لیکن تجربے نے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا۔ ٹونی مختلف ماہناموں کے لیے سنسنی خیز مضامین لکھتا تھا۔ اس نے کئی سوانح عمریاں بھی لکھی تھیں۔ آمدنی بہت معقول تھی، لیکن بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کے لیے دو مسئلے پیدا ہو گئے تھے۔ پہلا تو مطلقہ کے ماہانہ خرچ کا تھا، کیونکہ اس کا ایک 7 سالہ عمر کا بچہ بھی تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا، اور دوسرا مسئلہ بیوی کی یاد کو دل سے بھلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کسی ایسی جگہ چھٹیاں گزاری جائے جہاں دور دور تک نیلا آسمان اور کھلا سمندر نظر آتا ہو، جہاں سکون اور تنہائی ہو۔ اس نے اپنی چھٹی کا پہلا ہفتہ یونان کے ایک جزیرے پہ گزارا۔ وہ سارا دن ہوٹل میں اپنے کمرے میں لیٹا رہتا۔ اس نے ساحل پہ کھلے آسمان کے نیچے دراز ہو کے آفتابی شعاعوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روز اس امر کا احساس ہو گیا کہ وہ ایگورافوبیا کا شکار ہے، اس لیے کسی بھی کھلی جگہ پہ لیٹنے سے وہ دہشت زدہ ہو جائے گا۔ ایک ہفتے بعد وہ ایک چھوٹے سے اسپینی جزیرے پہ چلا گیا۔ وہاں بھی اسے سکون نہ مل سکا، حالانکہ اس جزیرے کی آبادی کم تھی اور جگہ بھی بہت پرسکون تھی۔ خوش قسمتی سے وہاں اس کی ملاقات کرنل ٹیکرا سے ہوئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اسے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے نیلے آسمان، کھلے سمندر اور خاموشی کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے اپنی ذہنی غذا پراسراریت کی ضرورت تھی، جس کے بغیر وہ ہر وقت بے چین اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ کرنل ٹیکرا کو اس نے پہلی مرتبہ ساحل پہ اپنی ٹوٹی پھوٹی کار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر خلاؤں میں کچھ گھور رہا تھا۔ کرنل کا ڈرائیور خاکی وردی میں ملبوس ریت کے اندر گھونگھے جمع کرنے میں مصروف تھا۔ کرنل پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس کی یادداشت میں کھلبلی سی مچ گئی۔ کرنل کا چہرہ جانا پہچانا تھا اور اس کا نام اس کے ذہن میں آ کے بار بار پھسل رہا تھا۔ ٹونی کو اپنی یادداشت پہ بہت تعجب ہوا، کیونکہ اس کی یادداشت غیر معمولی طور پہ تیز تھی، اور وہ لوگوں کے نام اور ان کے چہرے یاد رکھنے میں دور دور تک مشہور تھا، لیکن اس وقت اسے کرنل کے مطابق کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ چہرہ اس نے کہاں دیکھا ہے، کرنل کا کیا نام ہے اور کرنل وجہ شہرت کیا ہے۔ ہوٹل واپس آ کے اس نے مینیجر سے کرنل کے بارے میں دریافت کیا۔ کرنل کی شخصیت بے حد پراسرار اور مشہور ثابت ہوئی۔ ہوٹل کے مینیجر نے اس کو کرنل کا پورا نام بتایا، جو بہت طویل تھا اور اسے صرف کرنل ٹیکرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ کرنل کا عہدہ اسے کہاں ملا ہے۔ جزیرے کی غربت کی پیش نظر کرنل کی معاشی حالت بہت اچھی تھی اور اسے دولت مند تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا ایک مکان تھا، ایک کشتی تھی، ایک موٹر تھی اور ایک ملازم تھا۔ کرنل غیر شادی شدہ تھا، کسی کو اس کے کسی عزیز رشتہ دار کا علم نہیں تھا۔ پورے مکان میں وہ تنہا اپنے گونگے ملازم کے ساتھ رہتا تھا۔ ملازم کا نام ڈراگو تھا، وہی کرنل کا باورچی، ڈرائیور، کشتی کھیلنے والا، گھر کی صفائی کرنے والا، پہرے دار اور سودا سلف لانے والا تھا۔ کرنل کا مکان جزیرے میں سب سے اونچا تھا۔ اس کے مکان میں داخل ہونے کے لیے 115 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں۔ کرنل جزیرے کی آبادی سے الگ تھلگ رہتا تھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ٹونی نے دوسری مرتبہ جب کرنل کو دیکھا تو ان کے درمیان صرف 3 گز کا فاصلہ تھا۔ فاصلے کے بارے میں یقینی طور پہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک 3 گز لمبے کپڑے کے مختلف سروں پہ کھڑے ہوئے تھے، جسے اس کا دکان کے ملازم لڑکیوں نے ناپا ہوا تھا۔
ٹونی روز جزیرے میں سیاحوں والے انداز میں بلا مقصد گھومتا پھرتا ایک دکان میں گھس گیا تھا۔ کرنل ٹیکرا اس دکان میں سگار خریدنے آیا تھا، جنہوں نے وہ دکاندار خاص طور پہ کرنل کے لیے درآمد کرتا تھا، اور کرنل کی آواز سن کر چونکا تھا۔ وہ دکاندار سے وہی سگار طلب کر رہا تھا جو خود ٹونی کا پسندیدہ تھا۔ پسند کی یکسانیت نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ ٹونی کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ کرنل نہ صرف گفتگو پر رضامند نظر آتا ہے بلکہ وہ اس سے بڑی روانی کے ساتھ انگلش میں بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ کرنل درمیانے قد، دوہرے جسم اور کثرتی بدن کا مالک تھا۔ اندازاً اس کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر ایک مرتبہ ٹونی کو اس شدت سے احساس ہوا کہ کرنل کا چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں، لیکن باوجود ذہن پہ زور دینے کے وہ کرنل ٹیکرا اور اس چہرے میں کوئی تعلق پیدا نہیں کر سکا۔ جب وہ دونوں جدا ہونے لگے تو کرنل نے اخلاقاً اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے ٹونی نے فوراً قبول کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسپین کے باشندے گپ شپ کے لیے اپنے دوستوں کو گھر میں مدعو نہیں کرتے بلکہ کسی ریستوران میں محفل جمتی ہے۔ اسی لیے اس نے کرنل سے ریستوران کا نام دریافت کیا جہاں وہ بیٹھ کے کچھ دیر گفتگو کر سکے۔ کرنل نے ریستوران کا نام بتلایا جو جزیرے کے 3 ہوٹلوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ دونوں شام کو اس ریستوران میں ملنے کا وعدہ کر کے جدا ہو گئے۔ ٹونی طلاق کے اسباب، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بھول کر تمام دن اسی الجھن میں مبتلا رہا کہ اس نے کرنل ٹیکرے کو کہاں دیکھا ہے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ کرنل ٹیکرے کا تعلق اسپین کے مسلح افواج سے رہا ہوگا۔ شام کو جب وہ کرنل سے گپ شپ کرنے کے لیے ریستوران پہنچا تو اس کو اپنا منتظر پایا۔ اس کے سامنے شراب کا گلاس رکھا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے نشست سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کرنل کی میز ریستوران میں بالکل علیحدہ اور ایک گوشے میں تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے، جزیرے کے متعلق، جزیرے کے رہنے والوں کے متعلق، سمندر اور اس کی مچھلیوں کے متعلق، دنیا بھر کی باتیں۔ جب بھی ٹونی نے کرنل سے اس کے ماضی کے متعلق کوئی سوال کیا تو کرنل بڑی خوبصورتی سے انسنی کر کے ٹال گیا۔ گفتگو کے دوران کرنل کی یادداشت بیدار ہوتی تھی، لیکن اس عرصے میں ٹونی کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ وہ اس شخص کو جانتا ہے اور اس شخص کے ماضی سے کوئی ایسا واقعہ وابستہ ہے جس کی وجہ سے اسے بے حد نیک نامی یا بدنامی ہوئی تھی، کوئی مشہور واقعہ۔ ٹونی دور تک کرنل ٹیکرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ تیسرے روز وہ اسی ریستوران میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کھانے کا کانٹا چھوٹ کے زوردار آواز کے ساتھ فرش پہ گر گیا تو اسے کرنل کے ماضی کے ساتھ ہی وہ واقعہ بھی اچانک ہی یاد آ گیا۔ اس واقعے کی یاد ہی اس قدر سنسنی خیز تھی کہ کانٹا نہ جانے کب اس کی انگلیوں سے پھسل کے گر گیا۔ اس واقعے کے ساتھ اس نے کرنل کا اصل نام بھی یاد آ گیا جو نقلی نام کی طرح بے حد طویل تھا، لیکن مختصراً وہ کرنل ماگرا کے نام سے مشہور تھا۔ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے وہ کرنل کی آمد کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس رات کرنل ریستوران میں نہیں آیا۔ ٹونی کی چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 4 روز باقی تھے اور اسے اس وقفے میں اس سوال کا جواب حاصل کرنا تھا جس کا جواب اس کے ذہن میں تیار تھا، لیکن جس کی تصدیق یا تردید صرف اور صرف کرنل مالاگرا یا کرنل ٹیکرا ہی کو کر سکتا تھا۔ دوسری شام وہ جلدی ریستوران پہنچ گیا۔ اس روز اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ کرنل کے بیٹھتے ہی وہ بلا کسی مقصد شروع ہو گیا۔ ٹونی نے کہنا شروع کیا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو دوسرے لڑکوں کے برعکس مجھے ڈاک ٹکٹ، سکے یا ایسی کسی چیز کے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ میں پرانے رسالے جمع کرتا تھا۔ مجھے پرانے رسالے جمع کرنے کا جنون تھا۔ ان رسالوں کے چند مضامین ایسے ہیں جو میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، خاص طور پہ ایسے واقعات جو دنیا کے لیے آج تک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اس وقت ایسے ہی ایک کہانی یاد آ رہی ہے جو اسپین کے مسلح افواج کے افسر کے بارے میں تھی۔ یہ واقعہ
34 یا 33 میں پیش آیا تھا۔ اسپین کی فوج اس زمانے میں مسافر بردار طیاروں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں فوجی نقل و حرکت کی تجربے میں مصروف تھی۔ ایک روز میڈورس سے صبح کے وقت ایک طیارہ اڑا جس میں فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ 12 عدد جوان اور چھوٹے افسر تھے۔ وہ طیارہ اس وقت صبح آسمانوں میں بلند ہو کر غائب ہو گیا۔ بے حد تلاش کے باوجود اس طیارے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر ایک روز مچھیروں نے سمندر میں ایک ہوائی جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ حکام کو اطلاع دی۔ ٹونی نے خاموش ہو کے کرنل کے چہرے پہ رد عمل دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے بے حد مایوسی ہوئی کیونکہ کرنل کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مچھیروں کی اطلاع پہ چھان بین کے لیے کئی پانی کے جہاز روانہ کیے گئے۔ آخرکار ایک برطانوی تباہ کن جہاز اس مختصر سے جزیرے پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں وہ جہاز اس صبح میڈورس سے پرواز کر کے گر کر تباہ ہوا تھا۔ جہاز میں کل 13 فوجی تھے اور جب وہ برطانوی جہاز وہاں پہنچا تو صرف ایک مسافر زندہ تھا اور وہ مسافر اس طیارے کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کمانڈنگ آفیسر کا زندہ بچ جانا اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس کے بارے میں رسالوں میں بے شمار مضامین لکھے گئے۔ ہر مصنف نے اس معجزے پہ قیاس آرائی کی۔ مجھے ذاتی طور پہ اتنی دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں نے لائبریری میں جا کے اس زمانے کے تمام اخبارات اور رسالے پڑھ ڈالے، لیکن اس کے باوجود قیاس آرائیاں مجھے مطمئن نہ کر سکیں۔ کہیں بھی مجھے حقیقت کا سراغ نہ مل سکا کیونکہ زندہ بچ جانے والے کمانڈنگ آفیسر نے ایک بیان دے کے اپنی زبان بند کر لی۔ اس افسر کا نام ملاگرا تھا۔ وہ کرنل ملاگرا کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ پھر ٹونی نے کرنل کے چہرہ غور سے دیکھا۔ اسے ایک متوقع رد عمل کی تلاش تھی۔ اس مرتبہ اسے مایوسی نہیں ہوئی کیونکہ کرنل ملاگرا ساکت و جامد اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ کرنل ملاگرا کی کہانی بہت سیدھی سادی تھی، ٹونی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا بیان تھا کہ میڈورس سے پرواز کے بعد منزل مقصود سے کچھ فاصلے پر جہاز کے پیٹرول ٹینک میں سوراخ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ٹونی نے کرنل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے ایک متوقع رد عمل کی تلاش تھی۔ اس مرتبہ اسے مایوسی نہیں ہوئی کیونکہ کرنل ملاگرا ساکت اور جامد اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل ملاگرا کی کہانی بہت سیدھی سادی، ٹونی نے سلسلہ جلا۔ اس کا بیان تھا کہ میڈورس سے پرواز کے بعد منزل مقصود سے کچھ فاصلے پہ جہاز کے پیٹرول ٹینک میں سوراخ ہو گیا۔ پائلٹ کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ سمندر میں پھیلے ہوئے ان چند جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے پہ طیارہ اتارنے کی کوشش کرے جو غیر آباد، سنسان اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ پائلٹ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ جہاز کو حفاظت سے کسی جزیرے پہ اتار دے اور اس کی کوشش کسی حد تک بارآور ثابت ہوئی۔ اس نے طیارے کو آتش فشاں پہاڑ کے لاوے سے بنی ہوئی ایک پتلی اور لمبی سی چٹان پہ اتارا۔ اس کوشش میں جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا۔ طیارے کا پائلٹ اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے لیکن بقیہ مسافر بچ گئے، لیکن جن میں سے چند ایک زخمی تھے۔ کرنل ملاگرا چونکہ اس مہم کا کمانڈنگ آفیسر تھا، اس لیے صورتحال پہ قابو پانے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ تھی۔ یہ اس کا فرض تھا کہ وہ زندہ بچ جانے والوں میں نظم و ضبط قائم رکھے اور انہیں اس وقت تک سنبھالے رکھے جب تک کوئی امدادی پارٹی انہیں تلاش کرتی ہوئی نہیں آ جاتی۔ اس کی کوششوں کو بالآخر ناکام ہونا تھا۔ اس جزیرے پہ پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جھاڑیوں کے پتے بھی نہیں تھے۔ زندہ بچ جانے والوں کو اپنا انجام فوراً نظر آ گیا۔ ظاہر تھا اگر اس کی تلاش میں کوئی امدادی پارٹی وہاں نہیں پہنچی تو فاقوں کی موت ان کا مقدر تھی، اس لیے ان کا تمام وقت دعائیں مانگنے اور سمندر میں کسی جہاز کو دیکھنے میں صرف ہونے لگا۔ راتوں کو وہ خواب میں انوال اس کام کے کھانے دیکھتے۔ ٹونی نے کرنل کو ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دیکھا۔ کرنل ملاگرا کوئی اندازہ نہیں ہے تھا کہ اسے اس جزیرے پہ آئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسے 8 ہفتے ہوئے تھے۔ جزیرے پہ فاقوں سے مرنے والوں کی کوئی لاش موجود نہیں تھی کیونکہ لاشوں کے بے گور کفن کھلے سمندر کے نیچے پڑے رہنے سے وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ تھا۔
اس لیے کرنل نے حکم دیا کہ ہر مرنے والے کی لاش کو بھاری پتھروں سے باندھ کے سمندر میں پھینک دیا جائے، اور یہ کام اس نے خود اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ جزیرے کے قریبی سمندری علاقے کو جب کھنگالا گیا تو صرف 2 لاشیں دستیاب ہو سکیں۔ لاشوں کی ظاہری حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں سمندر کی خونخوار شارک مچھلیوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ لاشوں کے جسم جگہ جگہ سے نچے ہوئے تھے۔ کرنل کا اس طرح زندہ بچ جانا سنسنی خیز تھا، اس لیے دنیا بھر کے اخباروں نے اس واقعے کو خوب اچھالا، لیکن پھر اچانک لوگوں کی توجہ چند دوسری حقیقتوں کی طرف منزل ہو گئی جس پر پہلے کسی کی نظر نہیں پڑ سکی تھی۔ وہ سوال ایسا دہشت ناک تھا جسے کوئی بھی صحافی یا بآواز بلند دہرانا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ سوال ہر صحافی کے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ مختصر الفاظ میں اس سوال کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس روز طیارہ میڈور سے اڑا تھا، اس سے صرف 1 روز پہلے کرنل ملاگرا کا وزن کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ہوائی فوج کا ایک قاعدہ ہے۔ 8 ہفتوں کے دوران اس جزیرے پہ 8 آدمی فاقوں سے ہلاک ہو گئے، لیکن خود کرنل ملاگرا کی صحت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی اور اس کے رخساروں پہ سرخی آ گئی اور مکمل طور پہ صحت مند تھا۔ ٹونی نے رک کے کرنل کی آنکھوں میں جھانکا، ان سے آنکھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ان حقائق کے سامنے آتے ہی طرح طرح کی افواہوں کا اڑنا قدرتی امر تھا۔ ٹونی نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ 8 انسان بھوک سے مر جائیں اور 9 آدمی موٹا تازہ ہو جائے؟ کرنل نے اس سوال کا جواب ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، پرواز سے پہلے جس مشین پر اس کا وزن کیا گیا تھا اس میں یقیناً کوئی نقص تھا اور اس نے اس کا وزن زیادہ بتایا تھا۔ کرنل نے یہ بھی کہا کہ پرواز سے پہلے وہ اس سے بھی زیادہ موٹا تھا جتنا وہ اب نظر آتا ہے، لیکن کرنل کے ساتھیوں نے اس کی تردید کر دی اور بتایا کہ کرنل کی صحت پرواز سے پہلے اتنی عمدہ نہیں تھی جتنی اب ہے، اور بلا شبہ پہلے کی نسبت موٹا اور تندرست ہو گیا ہے۔ ایک صحافی نے کسی طرح وزن کرنے کی اس مشین کو غائب کر دیا جس پر پرواز سے 1 روز قبل کرنل کا وزن کیا گیا تھا۔ ماہرین نے معائنے کے بعد متعلقہ طور پر اس مشین کو بالکل درست قرار دیا۔ ان پراسرار حقائق کے باوجود کرنل ملاگرا سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی، اس پر کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا گیا، اس پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا اور کسی سرکاری کاغذ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیا گیا جو سب کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، جو ہر شخص کے لبوں پہ تھا، آدم خور۔ مگر کسی نے بھی بلند آواز سے کرنل ملاگرا کو آدم خور نہیں کہا۔ کرنل ملاگرا بجھے ہوئے سگار کو دوبارہ جلایا اور ہاتھ کے اشارے سے ٹونی کو خالی گلاس میں مزید شراب انڈیلنے کا اشارہ کیا۔ ٹونی نے کرنل کا گلاس شراب سے بھر دیا اور پھر آگے جھکتے ہوئے اپنی کہانی دوبارہ شروع کی۔ کرنل کے وزن بڑھنے کا جواب بہت آسان نظر آتا ہے۔ کرنل ملاگرا اس مہم کا کمانڈنگ آفیسر تھا، طیارے کی تباہی کے بعد بھی وہ کمانڈنگ آفیسر رہا۔ زندہ بچ جانے والوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری تھی اور مردوں کو پتھر سے باندھ کے سمندر میں پھینکنا اس کا اصول بھی اس نے وضع کیا تھا، اور مردوں کو سمندر میں پھینکنے کا کام وہ خود ہی انجام دیتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کرنل ان لاشوں کو میں سمندر میں ضرور پھینکتا تھا، لیکن اپنا پیٹ بھرنے کے بعد۔ کرنل ٹیکرا نے شراب کے 2 بڑے بڑے گھونٹ لے کر گلاس خالی کر دیا، پھر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ شب بخیر سینیورو، کرنل نے کہا، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں تمہاری مہمان نوازی، اتنی عمدہ کہانی سے دل بہلانے پہ بے حد مشکور ہوں۔ ٹونی کرنل کو باوقار انداز میں جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس کے انداز نے اسے بے حد مرغوب کیا۔ پھر اس نے دروازے کے قریب کرنل کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا۔ کرنل کے احتجاج کے باوجود ٹونی اسے سہارا دیتا ہوا اس کی گاڑی تک لے آیا۔ تم اس غلیظ کہانی کو آئندہ کبھی نہیں دہرانا، کرنل ٹیکرا نے عجیب انداز میں کہا۔ یہ سب بکواس ہے، وہ میں کرنل نہیں ہوں، تم کیوں میرا سکون غارت کرنے پہ تلے ہو؟ پھر کرنل نے جھنجھوڑ کر اسٹیئرنگ وہیل کے
پیچھے اونگتے ہوئے ملازم کو جگایا۔ اس کا گونگا ملازم ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ ٹونی اس وقت تک کرنل کی گاڑی کو دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ دوسری صبح کرنل کا گونگا ملازم اس کے پاس کرنل کا ایک تحریری پیغام لے کے آیا جس میں کرنل نے اس سے دوپہر کے وقت اپنے گھر آنے کی درخواست کی۔ ٹونی نے کرنل کی درخواست قبول کر لی اور اسے کرنل کے مکان تک پہنچانے کے لیے 115 سیڑھیاں چڑھنی پڑیں۔ وہ مکان اتنا بڑا نہیں تھا جتنا وہ ساحل سے نظر آتا تھا۔ اس میں صرف 4 کمرے تھے، ایک کھانے کا، دوسرا کھانا پکانے کا اور ایک خوابگاہ۔ آخری کمرہ ڈرائنگ روم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مکان کا فرنیچر پرانی طرز کا تھا۔ کرنل ملاقات ہوتے ہی بغیر کسی مطلب کی طرف آ گیا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے سینیور ٹونی؟ کرنل ٹیکسرا نے پوچھا۔ تم نے بتایا تھا تم ایک صحافی ہو اور ایک صحافی کی اخلاقی قدریں عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ کیا تم اپنے ملک جا کے دوبارہ اس کہانی کی تشہیر کرو گے؟ ٹونی کوئی جواب دینے سے پہلے کچھ جھجکا۔ ہاں کرنل، میں اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں لکھوں گا کہ تم سے میری ملاقات کس مقام پہ ہوئی اور میں تمہارا موجودہ نام بھی لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس لیے تمہیں کسی قسم کی تشہیر سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن فکر مند ہونا اب میری عادت ہو گئی ہے سینیورو۔ کرنل نے کہا، اس واقعے کو 37 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ہر وقت میرا دل اس لفظ کو سننے کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ میری ملاقات کہیں ایسے آدمی سے نہ ہو جائے جو میرے ماضی سے واقف ہو۔ اب تم سمجھے سینیورو، میں فطری طور پہ تنہائی پسند نہیں ہوں۔ میری زندگی فوج میں گزری ہے جہاں پہلے ہی روز دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو و کام کرنا سیکھا جاتا ہے۔ مجھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا بھی شوق ہے، لیکن میں یہاں اس جگہ غیر معمولی اور مختصر سے جزیرے کی ایک پہاڑی پہ تنہا اپنے گونگے ملازم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ صرف مجبوری کے تحت۔ میں سیاحت نہیں کر سکتا، میں لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکتا، میں تنہائی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوں۔ میرے دوست، مجھے دنیا کی ہر آسائش اور خوشی حرام ہو چکی ہے۔ تم اس جزیرے سے باہر نہیں جاتے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہاری اپنی ایک کشتی ہے۔ ٹونی نے کہا، بے شک میری اپنی کشتی ہے، لیکن اسے صرف میرا ملازم استعمال کرتا ہے۔ میں ایک قیدی ہوں، اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے خوف کا قیدی ہوں، جانے پہچاننے والوں کا خوف، وہ خوف جس کی شدت میں پچھلے 36 سال سے کمی واقع ہو رہی تھی۔ اب پھر تم نے آ گئے کسی دہشت ناک خواب کی طرح۔ کرنل ملاگرا، ٹونی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں ایک صحافی ہوں، اس لیے میں ان چیزوں کو فراموش نہیں کر سکتا جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتا کہ تمہارا کوئی وجود نہیں، اور مجھے تم سے ایسا کوئی دلی تعلق بھی نہیں ہے کہ اس محبت کی خاطر میں خاموش رہوں۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز بھی موجود ہے جو مجھے اپنے پیشے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ کیا؟ سچائی جسے جاننے کے لیے میں بچپن سے بےتاب ہوں۔ میں سمجھا نہیں سینیورو۔ میں سچائی جاننا چاہتا ہوں کرنل۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جزیرے پہ مرنے والے ان 8 آدمیوں کا دراصل کیا حشر ہوا۔ جب تمہارے 8 ساتھی فاقوں سے ہلاک ہو گئے تو آخر کیوں تمہارا وزن بڑھ رہا تھا اور چہرے پہ سرخی آ رہی تھی؟ میں وہ جواب سننا نہیں چاہتا جو 37 سال پہلے تم نے اخباری نمائندوں کو دیا تھا۔ کرنل، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں جو مجھے مطمئن کر دے۔ اس کی عوض میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے وہ ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا اور کبھی میرے قلم کی نوک پہ نہیں آئے گا۔ ٹونی کو 2 باتوں کی توقع تھی، حقیقت کے اظہار سے صاف انکار کر دیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ اس نے 37 سال پہلے جو کہا تھا وہی حقیقت تھی۔ کرنل اپنی نشست سے اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سگار نوشی کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے رک کے ٹونی کو دیکھا۔ بہت اچھا سینیور، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ ممکن ہے کسی کو سچائی بتا کے میرے سینے کا بوجھ بھی کم ہو جائے، کرنل نے کہا، باوقار انداز میں چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
پھر اس نے کہا میں آدم خور نہیں ہوں، سینیریو میں اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں۔ کرنل کے جواب سے ٹونی کی جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ چونکہ میں آدم خور سے بھی بدتر ہوں، اس لیے میں 37 سال پہلے دنیا کو حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکا۔ میری خاموشی نے انہیں نتیجے اخذ کیے، وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھے، لیکن اس کے باوجود میری زبان بند رہی۔ میں اس کے بعد بھی دنیا کو سچائی سے آگاہ نہیں کر سکا۔ میں اپنے گندے کرتوتوں پر اس قدر شرمندہ تھا۔ کرنل کی خاموشی ناقابل برداشت تھی، اس لیے ٹونی نے فوراً ہی لقمہ دیا۔ آخر وہ کیا حرکت تھی کرنل، جو آدم خوری سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتی ہے؟ بزدلی، کرنل نے جواب دیا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، کچھ تفصیل ایسی تھی جو اخباروں میں شائع نہیں ہوئی۔ مثلاً یہ حقیقت ہے کہ اس طیارے میں 12 سے زیادہ مسافر سوار تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس طیارے میں کافی مقدار میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ تم حیران ہو رہے ہو سینیریو، واقعی اس طیارے میں کھانے کی کافی مقدار موجود تھی، اتنی مقدار جو ایک طویل سفر کے دوران 1 درجن سے زیادہ مسافروں کا خوب اچھی طرح پیٹ بھر سکے۔ وہ مقدار اتنی نہیں تھی جو درجن بھر آدمیوں کو 2 ماہ تک زندہ رکھ سکے، لیکن وہ غذا 2 ماہ ایک انسان کو ضرور زندہ رکھ سکتی تھی۔ ٹونی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جب پائلٹ نے طیارے کو اس جزیرے پہ اتارا تو میں نے طیارے کا ڈھانچہ سمندر میں پھینکنے سے پہلے اس کے اندر سے کھانے پینے کا سارا سامان نکال لیا تھا۔ ڈھانچے کو سمندر میں پھینکنے سے میرا مقصد یہ تھا، ممکن ہے کسی ملاح کی نظر اس پہ پڑ جائے۔ کھانے پینے کا سامان میں نے اس جزیرے کے دوسری طرف چھپا دیا۔ اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ امدادی پارٹی کے آنے تک میں کھانے کی اس قلیل مقدار کو زندہ بچ جانے والوں میں اس طرح روزانہ تقسیم کروں گا کہ وہ امداد آنے تک ہمیں زندہ رکھے۔ مجھے اس امر کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر میں نے وہ سارا سامان ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو وہ ایک وقت سے زیادہ نہیں چل سکے گا۔ اس جزیرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو گئی کہ اگر جلدی کوئی امدادی پارٹی ہمیں بچانے نہیں آئی تو ہم سب فاقوں سے مر جائیں گے، کیونکہ اس جزیرے پہ پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جزیرے پہ صرف اور صرف نیلے رنگ کی چھپکلیاں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ تم نے اس جزیرے پہ دیکھی ہوں گی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کو بند گوشت کے کچھ ڈبے اور بسکٹوں کے چند پیکٹوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہر شخص وہ تمام خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کوشش میں وہ ایک دوسرے کو جان سے مار دیں گے۔ میرے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ ان لوگوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کی تمام ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی، کیونکہ میں اس مہم کا کمانڈنگ آفیسر تھا، اور ہر قسم کے ہلاک کی تمام تر ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی گئی تھی۔ اس لیے میرے لیے اپنی جسمانی قوت بحال رکھنا بے حد ضروری تھا، تاکہ میں ان کے درمیان نظم و ضبط بحال رکھ سکوں اور ان کے پر قابو پائے رہوں۔ اس لیے سینیریو، اس وقت میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے خیال میں بہتر ہی تھا، لیکن شاید میں غلطی پر تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جوں دن گزرتے گئے اور یہ واضح ہوتا گیا کہ ہم لوگوں کی قسمت میں فاقوں سے مرنا لکھا ہے، تو میرا خوف میرے ذہن پہ چھا گیا۔ میری زندہ رہنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ کرنل خاموش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے شراب کا گلاس اس طرح اٹھایا جیسے وہ گلاس منو وزنی ہو۔ ٹونی، جو سناٹے کے عالم میں کرنل کی کہانی سن رہا تھا، چونک گیا۔ اس نے گلا کھنکار کر صاف کرتے ہوئے کہا، شکریہ کرنل، مجھے سچائی سے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت تم پر جو کیفیت طاری ہوگی میں اسے سہ سکتا ہوں۔ شکریہ سینیریو، میرا بوجھ بہت ہلکا کر دیا، کرنل نے متشکر انداز میں کہا۔ کم سے کم اب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص ضرور موجود ہے جو جذبات سے عاری ہو کے اس وقت جو کیفیت مجھ پہ طاری تھی اسے محسوس کر سکتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو سینیریو کہ جس وقت میرے 8 ساتھی بھوک سے ایڑیاں رگڑ کے مر رہے تھے، اس وقت آخر کیوں میرا وزن بڑھ رہا تھا؟ تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان اذیت ناک باتوں کو دہراؤں جنہیں میں پچھلے 37 سال سے بھولنے کی
کوشش کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے سب کچھ بھلا دو گے، یہ راز تمہارے ساتھ میری قبر میں دفن ہو جائے گا۔ بے شک کرنل، میں اپنے وعدے پہ قائم رہوں گا، میں وعدہ خلافی نہیں ہوں، ٹونی نے جواب دیا۔ ٹونی فوراً ہی کرنل کے مکان سے واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ وہ اس معمے کے حل ہو جانے پہ خوش تھا اور اسے ہمیشہ اپنے سینے میں دفن رکھنے پہ افسردہ بھی۔ وہ اس راز سے دنیا کو آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو ایک بے حد سنسنی خیز کہانی سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ غیر شعوری طور پہ وہ بہت دیر تک اس کہانی کو عنوان سوچتا رہا۔ وہ اس کہانی کو شائع کروانے کے لیے غیر شعوری طور پہ ماہناموں کا انتخاب کرتا رہا۔ پھر وہ اس امکان پہ غور کرنے لگا کہ آیا اس کہانی کو پھیلا کر ایک پوری کتاب کا محیط کیا جا سکتا ہے۔ وہ تصوراتی نظروں سے اپنی اس کتاب کو بک اسٹالوں پہ نمایاں جگہ پہ لگے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کتاب کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گی، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ اس کتاب کے ساتھ اس کے مصنف کی حیثیت سے امر ہو جائے گا۔ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اس کتاب کو لکھے گا، اور اس طرح اس انداز میں کہ پڑھنے والے اسے پڑھنے کے بعد کرنل ملاگرا کے نفرت کے بجائے ہمدردی کرنے لگے۔ وہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنے جذبات کی قوت سے محرک کر دے گا، اس طرح کہ پڑھنے والوں کا دل اس کے قلم سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ دھڑکتا رہے۔ وہ ابھی اسی وقت کرنل کے پاس جائے گا اور بلا تحمید اس سے کہے گا، کرنل ملاگرا، میرے بات غور سے سنو۔ پوری بات سننے کے بعد ہی تم اس بات کا فیصلہ کرنا کہ میں تمہاری لکھوں کہانی یا نہیں۔ سنو، 35 سال سے تم دنیا سے الگ تھلگ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تم اپنے چہرے کو اس قدر بدنما تصور کرتے ہو کہ اسے دنیا بھر کی نظروں سے روپوش رکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں اپنے نام سے بھی اتنی نفرت ہو گئی کہ تم نے اسے بھی تبدیل کر دیا، کسی لیے؟ صرف ایک احمقانہ اور بے بنیاد خوف کی وجہ سے۔ تم سمجھتے تھے اگر تم نے دنیا پہ حقیقت کا اظہار کر دیا تو کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بھی تم سے ہمدردی کا اظہار نہیں کرے گا۔ کسی غلطی کے صحیح کے لیے شاید 37 سال کا عرصہ بہت ہو چکا، کرنل، لیکن اگر یہ صحیح تمہاری جگہ کوئی دوسرا آدمی کر دے، اگر کوئی دوسرا آدمی دنیا کو اس سچائی سے آگاہ کرے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا پوری دیانت داری اور پوری سچائی سے حالات کا جائزہ لے کر کیا، غلط یا صحیح تمہارا عمل پہ خلوص تھا، تمہیں یہ ڈر تھا کھانے کا سامان کا علم ہونے پہ وہ سب اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کرنل، مجھے پورا یقین ہے غیر متعلقہ غیر جانبدار آدمی کی زبانی پوری حقیقت جاننے کے بعد دنیا تمہیں اب صاف بری کر دے۔ لوگ تمہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تم سے ہمدردی کا اظہار کریں گے، جو کچھ ہوا اس پر تأسف کا اظہار کیا جائے گا، اور پھر تم آزاد ہو جاؤ گے اب خوف سے، اس قید تنہائی سے۔ اب تم ایک مرتبہ پھر اپنا پرانا نام استعمال کر سکو گے، کرنل ملاگرا۔ پھر تمہیں لوگوں سے اپنا چہرہ نہیں چھپانا پڑے گا، پھر تم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکو گے۔ ہوٹل سے کرنل کے مکان کا درمیانی فاصلہ ٹونی نے اپنے ذہن میں ان دلائل کو دہراتے یاد کرنے اور انہیں مرتب کرنے میں صرف کیا جو وہ کرنل کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ کرنل کے مکان کے 115 سیڑھیاں طے کرتے وقت وہ بآواز بلند اپنی اس بے حد جذباتی تقریر کو دہرا رہا تھا۔ اس نے مکان کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ بے حد موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے وہ دستک کی آواز ہضم کر گیا۔ ٹونی نے دروازے کو دھکیلا تو وہ بلا آواز کھلتا چلا گیا۔ وہ کرنل کو تلاش کرتا ہوا کھانے کے کمرے میں پہنچا۔ کرنل اسی وقت کھانے کی میز پہ بیٹھا رات کا کھانے میں مشغول تھا۔ اس کا گونگا ملازم اس کے قریب کھڑا ہوا شراب کی بوتل سے میز پر رکھا ہوا مٹی کا ایک پیالہ شراب سے بھر رہا تھا، اور ٹونی نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے گلا کھنکار کے صاف کیا۔ کھنکارنے کی آواز سنتے ہی کرنل کے جسم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ اس تیزی سے مڑا کہ اس کی کرسی الٹتے الٹتے بچی۔ ٹونی اس طرح بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آنے پہ معذرت طلب کرنے لگا۔
لیکن پھر اچانک اس کی نظر کرنل کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ پہ پڑی۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس پلیٹ میں کیا رکھا ہے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ جاننے کے بعد کرنل نے اسے جو کچھ بتلایا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک کے رہ گئے۔ کرنل کی نظریں ٹونی کی نظروں کا تعاقب کرتی ہوئی اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ پہ آ کے رک گئیں جس میں 5-7 نیلی چھپکلیاں کٹی ہوئی رکھی تھیں۔ ٹونی کے کانوں میں کرنل کے الفاظ گونجنے لگے، اس جزیرے پہ صرف اور صرف نیلے رنگ کی چھپکلیاں پائی جاتی ہیں جیسے کہ تم نے اس جزیرے پہ دیکھی ہوں گی۔ تو کیا اس جزیرے پہ کرنل دنیا کا غلیظ ترین اور کراہت آمیز جانور چھپکلی کھاتا رہا اور چھپکلیاں کھانے کی عادت اسے اس جزیرے پہ مقید کیے ہوئے ہے؟ کرنل نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز سینیور، پلیز، کرنل نے اسے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو سینیور، ایک مرتبہ کوئی چیز منہ کو لگ جائے تو۔ دوستو، کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔